پیارے دوستو ایک مثال دیتا ہوں، بات پوری سمجھ میں آئے گی۔ مردود کیسے بنتے ہیں، محبوب کیسے بنتے ہیں، بس یہ بات سمجھ لو، آج کے جلسے کا پورا خلاصہ آپ کے ذہن میں اتر جائے گا۔ دیکھو شیطان ابلیس کون تھا؟ مکین جنت تھا، جنت میں رہتا تھا۔ کہاں رہتا تھا بولو؟ اماں لوگ بڑے خطرناک لوگ دکھ رہے بھائی، ایسا گھور گھور کے دیکھ رہے، میں تقریر بھول جا رہا ہوں نا پوری۔ ارے بھائی تم سبحان اللہ تو بولو، کچھ تو بولو رے بڑے۔ انہیں بیچارہ ابراہیم چیخ چیخ کے بیٹھ گیا، غریب نے بولا خطرناک لوگ ہیں، حضرت نے وہ سکتا میرے سے۔ اب میرا بھی وہی حشر کرنے کی چکر میں دیکھ رہے تم لوگ۔ ذرا بولو ابلیس کہاں تھا؟ اماں تھوڑے لوگ بولے، اور تھوڑے لوگ بولو کہاں تھا؟ ہاں معلوم رکھو، اپنے بارے میں نہیں تو نہیں، اس کے بارے میں معلوم رکھو ذرا۔ کہاں تھا؟ جنت میں تھا، مگر کیا ہوا؟ مردود کر دیا گیا، جنت سے نکال دیا گیا، ملعون کر دیا، یعنی کہ اس پر لعنت کر دی گئی۔ اللہ اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا، فضل سے محروم کر دیا، عطا سے محروم کر کے جنت کا دروازہ بند کر دیا۔ اور کتنے سال تھا جنت میں؟ 25 سال 50 سال نہیں تھا، 6000 سال سے جنت میں تھا۔ اتنا لمبا عرصہ جنت میں گزارا، اور کوئی معمولی درجے کا مولانا نہیں تھا، معلم الملائکہ، فرشتوں کو پڑھاتا تھا۔ اور جب اس کو بیٹھنا جی چاہتا تھا تو عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا۔ اس کے لیے عالی شان منصب، مقام، عزت، رفعت سب کچھ جنت میں نعمتیں دی گئی تھی، مگر دوستو ہوا کیا؟ مردود کر دیا گیا۔ وہ معلم الملائکہ والی نعمت چھین لی گئی، عبادت کی نعمت چھین لی گئی، محبت کی نعمت چھین لی گئی، اب تقوی کی نعمت چھین لی گئی۔ ذرا سوچو، یہ بات نہ صرف اہل سنت والجماعت کی ہے، یہ بات اسلام کی ہے، یہ بات قرآن کی ہے، یہ بات حدیث کی ہے، یہ بات دین کی ہے۔ یہ بات جتنا اہل سنت والجماعت والوں کو معلوم ہے، اتنی ہی یہ بات بازو والوں کو بھی معلوم ہے۔ اللہ اس کو مردود کر دیا۔ فَخْرُجْ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ اچھا وہ ایک آیا بیچارہ میرا سبحان اللہ بولا، انہیں نہیں آتا تو پورا جلسہ فلاپ جانے والا تھا۔ کیا ہوا؟ اللہ کہہ رہا ہے فخرج، پس نکل جا ہمارے دربار سے، فإنک رجیم، ہم نے تجھے مردود کر دیا، ہم نے تجھے مردود کر دیا۔ وإن علیک لعنتی، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے۔ کب تک؟ الی یوم الدین، قیامت کے دن تک۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا سرگپا والو، میرے پیارے نوجوانوں، بزرگوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، ذرا اللہ کے واسطے میں کو اتنا سمجھا دو، نہیں تو میری بات تم سمجھ جاؤ۔ کیا کرا شیطان ابلیس؟ اللہ اس کو جنت سے کیوں نکالا؟ کیا وہ شراب پیا تھا، زنا کرا تھا، چوری کرا تھا، چیٹنگ کرا تھا، گندے فلمہ دیکھا تھا، پھر کیا کا بیوی کو مارا تھا، سسرال والوں سے لڑا تھا، نہیں سود کے پیسے وہاں پہ بھٹی کا کاروبار کرا تھا، بھٹی کا کاروبار کرا، کیا کرا؟ اللہ کی قسم کان کھول کے سن لو مسلمانوں، یہ مسئلہ سمجھ جاؤ، پورا دین سمجھ میں آ جائے گا۔ عبادت گزار تھا، دنیا کا سب سے بڑا علم والا تھا، معلم الملائکہ تھا، عرش الہی کو ٹیکا لے کے بیٹھتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، خدا پرستی میں زندگی گزار رہا تھا، 6000 سال سے جنت میں تھا، پھر مردود کیوں ہوا؟ نہ شراب کی وجہ سے مردود ہوا، نہ زنا کی وجہ سے مردود ہوا، نہ گناہ کی وجہ سے مردود ہوا، نہ تقوی میں کمی کی وجہ سے مردود ہوا۔ ارے سنو، اللہ نے اسے مردود کیا تو صرف ایک وجہ تھی، اس نے
اللہ کے محبوب کی بے ادبی کیا تو اللہ نے اس کو مردود کر دیا. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ. مسئلے کو سمجھو مسلمانوں. محبوب خدا کی گستاخی کرا تھا. ارے جان دو بھائی، بند کر دو نا. احتجاج کو اتر گئے تو پھر ٹینشن میں آ جانا. جلسہ ختم کر دے چلنا، پہلے غصے میں نہ. مسئلے کو سمجھو. صرف محبوب خدا کی بے ادبی کرا تھا. اللہ نے دنیا میں انسان کو بعد میں بھیجا، مگر انسانوں کا کون سا عمل پسند ہے کون سا عمل ناپسند ہے فیصلہ پہلے کر دیا. یہ بات کسی سرگپے کے واقعے کی نہیں ہے. یہ مکے میں، مدینے میں، سعودی میں، ہند میں یہ واقعہ نہیں ہوا. یہ واقعہ آسمانوں میں ہو رہا ہے. یہ فیصلہ اللہ پہلے کر رہا ہے، بعد میں انسانوں کو بھیج رہا ہے. اے انسانوں سن لو، تمہارے پیدا ہونے سے پہلے تم کو یہ درس دیا جا رہا ہے. اگر خدا کے محبوب بننا چاہتے ہو تو محبوبوں سے محبت کرو، محبوبوں کا ادب کرو، محبوبوں کی تعظیم کرو. اور اگر بے ادبی کرو گے تو ابلیس کو جس طرح مردود کر دیا گیا، ہر محبوب کے گستاخ کو ویسے ہی مردود کر دیا جائے گا. چاہے وہ کسی بھی مدرسے کا شیخ الحدیث کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی دارالعلوم کا شیخ التفسیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی یونیورسٹی کا شیخ الاسلام کیوں نہ کہلاتا ہو. یاد رکھو، شیخ الحدیث، شیخ التفسیر ہونا کمال نہیں ہے، ایمان کو بچانا کمال کی بات ہے. اور ایمان درے اولیاء کی محبتوں سے بچتا ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک مقام پہ کیا کہا. اچھا، یہاں پر ایک لطیف نکتہ اور عرض کر کے آگے بڑھتا ہوں. دو لوگ تھے. اللہ نے صرف ابلیس کو نہیں کہا کہ سجدہ کرو، اللہ نے ابلیس کو بھی کہا تھا، فرشتوں کو بھی کہا تھا، استاد کو بھی کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، شاگردوں کو بھی کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. اور قرآن میں خود رب بیان کر رہا ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ. رب کہہ رہا ہے سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے. حکم خدا پا کر تعظیم آدم کے لیے، تعظیم محبوب خدا کے لیے سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے الا ابلیس. ابلیس نے گیا، ابلیس سجدہ نہیں کرا. اس لیے جو سجدہ کر دیے وہ محبوب خدا ہو گئے. جو محبوب کی تعظیم کرے، محبوب کا ادب کرے، وہ محبوب خدا ہو گئے. اور جو آ کر گیا استاد ہونے کے باوجود بھی مردود کر دیا گیا.